نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر میرا تبصرہ سن لیں۔ مولانا سعد جیسے لوگوں کو الگ کر دیا، سمجھے، لوگ مضبوط جو کہ تبلیغ کے روح سے جو واقف ہے، اور جب یہ جماعت بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا اس دن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ آپ حضرات نے مولانا منظور مینگل صاحب کی گفتگو سن لی۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ مولانا سعد بڑا عالم ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بڑا عالم ہے، لیکن مولانا صاحب نے ایک دلیل بھی نہیں دی، اور دنیا بھر کے اکثر علماء کہتے ہیں کہ مولوی سعد کے پاس علم نہیں ہے، اور علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ ہم کس کی بات مانیں؟ مولانا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا عالم ہے؟ مولانا آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ جب بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کا بھی چینل ہے، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ تقریباً 60 مدارس والوں نے ان پر فتویٰ جاری کیا ہے، متفقہ فتویٰ آ چکے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے مدارس والوں کی طرف سے، آسام کے مدارس کی طرف سے، کشمیر کے مدارس کی طرف سے، بنگلہ دیش کے مدارس کی طرف سے متفقہ فتویٰ آ چکے ہیں، اور مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف تحریریں لکھی گئی ہیں، مختلف خطوط لکھے گئے ہیں، ہر جگہ تقریریں ہوئی ہیں، اور حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی نے اشارتاً اس کو بھی سمجھایا، اور مدینے میں سامنے بیٹھ کے اس کو بھی سمجھایا، اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے بھی جو نا اس پر فتوے جاری کیے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی تحریف کرتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ریکارڈ ہیں، سوشل میڈیا میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ مولانا آپ پھر بھی کہتے ہیں وہ بڑا عالم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ یقیناً یہ باتیں آپ کے علم میں نہیں تھی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ بڑا عالم ہے۔ جو قرآن حدیث کی تحریف کرے، انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرے، کوئی عالم اس کو بڑا عالم نہیں کہے گا۔ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کو بڑا عالم کہا۔ مولانا یہ جو سعد کاندلوی ہے، یہ کہتا ہے کہ تبلیغ و تعلیم یہ دونوں سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ اساتذہ جو تنخواہ لے رہے ہیں، یہ تنخواہ لینا ان کا غلط ہے۔ کہتے ہیں دین کا کام کر کے تنخواہ لینا، پیسہ لینا، مال لینا، یہ تنخواہ رنڈی کی آمدنی سے بھی بدتر ہے۔ رنڈی پہلے جنت میں جائے گی، اور یہ مدارس میں بیٹھ کے پڑھانے والے یہ جو تنخواہ لیتے ہیں یہ بعد میں جنت میں جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو استاد ہیں خود تجارت کریں، اپنا خرچہ خود اٹھائیں، اور یہ جو شاگرد ہیں یہ اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام روزانہ اللہ کے نبی کے گھروں میں روزانہ تازہ گوشت پہنچاتے تھے۔ صحابہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں جا کے تازہ گوشت پہنچاتے تھے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہم پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے،
اور مولوی سعد کہتا ہے کہ روزانہ تازہ گوشت کھاتے تھے. کیا یہ حدیث کی تعریف نہیں ہے؟ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات مانیں یا مولوی سعد کی بات مانیں؟ تو یہ روزانہ گوشت پہنچاتے تھے، اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے. تو یہ تبلیغ بھی اور یہ تعلیم بھی دونوں سنت سے ہٹے ہوئے. مولانا اگر آپ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، تو بڑے کی بات ماننی چاہیے، بڑا عالم ہے. تو مولوی صاحب کہتے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے حرام ہے، تو آپ کو یہ سوشل میڈیا بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. موبائل جیب میں رکھ کے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ سعد کا فتویٰ ہے. تو آپ کو موبائل بھی جیب میں نہیں رکھنا چاہیے. آپ کے جتنے بھی طالب علم ہیں جن کے جیب میں موبائل ہے، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے جتنے بھی استاد ہیں وہ موبائل جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، سعد کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. اگر بڑا عالم ہے تو بڑے عالم کی تو بات ماننی چاہیے. اور سعد کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی استاد ہیں یہ تنخواہ نہیں لے سکتے ہیں، تنخواہ لینا اس کا حرام ہے، رنڈی کی آمدنی سے بدتر ہے. تو یہ نہ آپ تنخواہ لیں نہ آپ تنخواہ دے دیں، کیونکہ وہ بڑا ہے، بڑے کی تو بات ماننی چاہیے. مولانا ایسا شخص کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اور آپ بنگلہ دیش کے جو نا، بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں. تو بنگلہ دیش کے جتنے بھی علماء ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اس شخص کو آپ بنگلہ دیش میں آنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن مولوی سعد اپنا قدم بنگلہ دیش میں نہیں رکھ سکتا. علماء جب تک تو توبہ نہیں کرے گا، جب تک تو رجوع نہیں کرے گا، جب تک تو دارالعلوم دیوبند کو مطمئن نہیں کرے گا، ہم بنگلہ دیش میں تجھے آنے نہیں دیں گے. تو یہ باتیں آپ کے علم میں آئی ہوگی یہ بات. مولانا ایک شخص نبیوں پر الزام لگائے، موسیٰ علیہ السلام پر مولوی سعد نے الزام لگایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول خرچ کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سورہ محمد کی آخری آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یا مولوی سعد کہ صحابہ کرام کو نکما کہتا ہے. اور قرآن میں اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر تو کتے کا ذکر فرمایا. یہ کہتے ہیں کتا نہیں تھا، شیر تھا، کتے کو شیر کہے، قرآن حدیث کی تحریف کرے، انبیاء کی گستاخی کرے، صحابہ کرام کو نکما کہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول خرچ کہے. تو یہ بڑا عالم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ولی ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات یہ کہ ان تبلیغ والوں نے ان کو الگ کیوں کیا؟ اے کاش مولانا آپ تبلیغ والوں سے پوچھ لیتے. آپ بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، آپ محدث ہیں، مناظر ہیں، آپ بغیر تحقیق کے کتنی بڑی بات کہی ہے. اے کاش کہ آپ یہ تبلیغ والوں سے پوچھ لیتے کہ آپ لوگوں نے مولوی سعد کو کیوں الگ کیا. اگر آپ پوچھتے ہو آپ کو ساری باتیں بتا دیتے. آپ اس کو کبھی بڑا عالم نہیں کہتے، بڑے آپ اس کو کبھی ولی نہیں کہتے. اب رہی بات یہ اس کے کہ اس کو الگ کیوں کیا. الگ اس لیے کیا تبلیغ کو بچانے کے لیے کہ یہ تبلیغ بچ جائے، یہ عظیم کام بچ جائے جو پوری دنیا میں تمام لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، ہو رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوگا. اس عظیم کام کو بچانے کے لیے مولوی سعد کو الگ کیا. مولوی سعد تبلیغ کے منبر پر بیٹھ کر قرآن حدیث کی تحریف کر رہا ہے. تبلیغ والے اس کو سمجھا رہے ہیں، استاد اس کو سمجھا رہے ہیں.
दारुल देवबंद बार बार वफद भेज रहा है, खतूत भेज रहे हैं, तहरीरें भेजी जा रही है, उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो बोलता जा रहा है। आखिर दारुल देवबंद ने ये फतवा लिखा कि ये पूरा काम बातिल है, लेकिन इसको जारी नहीं किया। तबलीग वालों को पता चल गया कि अगर हम इसको अलग नहीं करेंगे तो पूरा फतवा ये तबलीग पर लग जाएगा कि ये काम बातिल है। ये काम तो उलमा की तायद से चल रहा है, तो अब हमें इसको अलग करना ही पड़ेगा ताकि ये तबलीग बच जाए। तबलीग को बचाने के लिए ये उससे अलग हो गए। जैसे कि एक शख्स को एक दाना निकल जाता है, अब डॉक्टर कहते हैं कि इस दाने को काटो, इसको अलग करो, नहीं करोगे तो इस दाने का जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो डॉक्टर जो ना उस दाने को काट के अलग कर देगा। अब ये डॉक्टर ने अच्छा काम किया या गलत किया? डॉक्टर ने अच्छा किया कि इस दाने को अलग किया, अलग न करता तो ये दाना पूरे जिस्म को खराब कर देता। तो तबलीग वालों ने इसको अलग किया तो अच्छा किया, तबलीग को बचाने के लिए। अगर इसको अलग न करते तो जैसे उलमा ने इसको बातिल कहा है, गुमराह कहा है, तो ये फतवा पूरा तबलीग पे लग जाता कि ये तबलीग का काम ये बातिल है। तबलीग को बचाने के लिए साद को अलग किया है, जिस्म को बचाने के लिए उस दाने को अलग किया है। उधर डॉक्टर ने अच्छा किया, इधर तबलीग वालों ने अच्छा किया, वरना ये तबलीग का काम नहीं बच सकता था। इस अजीम काम को, उस नेज को बचाने के लिए तबलीग वालों ने साद को अलग किया। और एक और बात मना आप फरमाने कि ये काम जो ना बाइयों के हाथ में आ गया। अब आपको आलिम सिर्फ मौलवी साद नजर आता है क्या? मौलाना इब्राहिम देवला साहब कोई आपको आलिम नजर नहीं आता है? मौलाना अहमद लाड साहब आपको आलिम नजर नहीं आ रहा है? मौलाना जुबैर साहब, मौलाना एहसानुल हक साहब, मौलाना नजरुर रहमान साहब, मौलाना खुर्शीद साहब, ये आलिम नहीं है। आलिम सिर्फ मौलवी साद है कि ये काम भाइयों के हाथ में आ गया, इससे जो ना अल्लाह उससे नाराज हो गया। मौलाना अगर एक जमात दो हिस्से में हो जाए, अगर ये अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी है तो फिर जमीयत वाले भी दो हिस्सा हो गए। तो क्या अल्लाह उनसे नाराज है? आपका भी ताल्लुक जमीयत के साथ है। और मदारिस, जब एक जमात दो हिस्सा हो जाए तो अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी है। ये वफाक वाले भी तो दो हिस्सा हो गए। आपका ताल्लुक जमीयत के साथ भी है, आपका ताल्लुक वफाक के साथ भी है। फिर ये नाराजगी आप पर भी है कि अल्लाह नाराज हो गया, इससे ये जना ये उससे जना उसके वहां से जना साद को अलग कर दिया। ये अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी नहीं है। अलग इसलिए किया इस तबलीग को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, उम्मत को बचाने के लिए कि उम्मत साद के फितने से बच जाए। ये बातें यकीनन मौलाना आपके इल्म में ये बातें नहीं थी। आप बहुत बड़े आलिम हैं, मुफस्सिर हैं, अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ा जो ना रुतबा दिया है, आप बड़े आलिम हैं, आपके इल्म में ये चीजें नहीं थे, या आप सोशल मीडिया से जो ना दूर हैं, आपके इल्म में नहीं थी, तो आपने ये बातें जो ना इरशाद फरमाई। अब ये बातें आपके इल्म में आ गई हैं, यकीनन आप भी अपना हक अदा करेंगे, जैसे कि बाकी मदारिस वालों ने, जैसे कि बाकी उलमा ने अपना हक अदा कर दिया। उम्मत को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इस शख्स से अपने आप को बचाएं। ये एक फिरका ज़ाला बना रहा है, एक फिरका बना रहा है। मुफ्ती तकी साहब ने भी इशारतन बता दिया। अभी इंशाअल्लाह आप भी मौलवी साद का नाम लेकर पूरी उम्मत को वाज़ेह तौर पर इंशाअल्लाह आप भी बताएंगे कि ऐ लोगों, साद के फितने से अपने आप को बचा लो। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग का काम हो रहा है, इसी तबलीग के साथ आके जुड़ जाएं।
تو ابھی انشاءاللہ آپ بھی واضح طور پر اس کو لوگوں تک پہنچا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.